یا دیانو یا برہانو یا سلطانو یا سبحانو، یا الہی بے نور زہرا، بے شرف زہرا، بے ظہور زہرا، بے عظمت زہرا، بے عصمت زہرا، بے عزت زہرا، بے حق زہرا، ارحم یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں۔ عظیم درسگاہ ہے مجلس حسین، عظیم لوگ تشریف فرما ہیں، صلوات سارے میں۔ بلا شک و شبہ لا علاج امراض کی شفاگاہ ہے مجلس حسین، اپنے اپنے مریضان کی صحتیابی کے لیے صلوات پڑھیں۔ میں ڈیوٹی شروع کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السراج المضیء والکوکب الدری، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وابو رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی خلیفۃ الرسول و وصی الرسول و ولی الرسول و وزیر الرسول و مشیر الرسول و بعدی وارث حجت رسول، وارث اطرت رسول، وارث امت رسول، وارث علم رسول، وارث ممبر رسول و زوج البنت رسول، صاحب نور علی نور، امام المشارق والمغارب، الذي حبه واجبا على الحاضر والغائب، ان الذي سمته امه حیدرا، قال رسول ثقلین ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، نعرہ حیدری۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات پڑھیں سارے مل کر۔ سب سے پہلے دعا ہے رب العزت امیر المومنین کی عزت کے صدقے میں بانی مجلس کی یہ محنت، یہ خلوص عبادت قبول فرمائے۔ آپ سب جتنے قدم چل کے آئے ہیں مولا قدم قدم عبادت شمار فرمائے۔ مومنین و مومنات جہاں کہیں آباد ہیں، دعا ہے امام زمانہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں، بات شروع کریں۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ میں کوئی موضوع شروع نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بعد مولانا ریاض حسین سمرو صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد 3 ذاکرین ممبر پر موجود ہیں، اور بعد نماز مغربین ایک طویل فہرست ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی توجہ ہے، میری بات آپ تک پہنچ رہی؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپس میں کوئی اتحاد کر لیں تو 3 بندے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپس میں ان کا اتحاد ہو جائے، جتنا میں پڑھوں اتنا اگر آپ پڑھیں تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر رات والا کام ہو تو پھر نہیں ہو سکتا، پھر ایک بندہ پڑھ لے، پھر آپس میں چوائس کر لو بھائی ایک بندہ، سارے پڑھیں، حاضری لگوائیں، کیونکہ یہ ایسا دربار ہے، اس دربار میں آ کے بندے کو کھڑا ہو کے پڑھنے کا موقع تو دور کی بات ہے، صرف صلوات پڑھا لے تو بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ رمضان بھائی ٹھیک ہو گیا نا؟ اب جتنا میں پڑھوں گا، ریاض صاحب کا تو جو ٹائم ہے انہوں نے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ریاض صاحب پہلی دفعہ یہاں پہ ان کا پروگرام ہے، تو باقی یہ ذاکرین کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایک ربائی پڑھ کے ایک بند پڑھ لیں، ان کی مجلس ہو جاتی ہے، ان کے پاس یہ عطا ہے نا، یہ ان پہ عطا ہے، یہ ان پہ کرم ہے۔ مجلس شروع کریں جی۔ میں نے پہلے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ موضوع کا میرے پاس وقت ہی کوئی نہیں، جو مجھے بانیان نے حکم دیا تھا موضوع پڑھنے کا اور جو مسائب پڑھنے کا، نہ میں وہ موضوع پڑھ سکتا ہوں نہ میں مسائب پڑھ سکتا ہوں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی دیر میں، چند لمحوں میں آپ کے چہروں پہ ولایت علی کا نور نکھر جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، ولایت علی کا نور آپ کے چہروں پہ آ جائے، مجھے ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے، ٹھیک ہے نا؟
دیکھو ممبر کی قسم ٹینشنیں اتنی ہیں، ٹینشنیں اتنی ہیں، واحد مجلس حسین ہے ریاض صاحب جہاں آ کے بندہ، میں نے آگے پیچھے تو ہونے جو نہیں دینا، جہاں آ کے بندہ اپنی ٹینشنیں بھول جاتا ہے، اپنی ٹینشنیں بھول جاتا ہے، بے چینیوں کے دور میں جس دل کو چین ہے سمجھو کہ اس کی دل کا مالک حسین ہے۔ ہاتھ اوپر، ہاتھ اوپر، ہاتھ اوپر۔ ہاں میں ماحول تو آپ کو پورا دوں گا، پھر یہی ماحول اس کو دینا ہے۔ معراج کرانے لگا، اگلے جملوں پہ معراج کرانے لگا ہوں۔ اگلے جملے میں ممبر کی قسم میں جب بھی آتا ہوں پڑھتا میں اتنا ہی ہوں جتنا مجھے آج ٹائم ملا ہے نا، میں پڑھتا ہمیشہ ہی اتنا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں علامہ حسین بخش جاڑا کا جملہ، کتاب کا نام علامہ حسین بخش جاڑا فرماتے ہیں، اور جو یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں یہ عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے۔ ہر عمل کو یا عادت ہے یا عبادت ہے، ہر عمل یا عادت ہے یا عبادت ہے۔ نماز کوئی بندہ پڑھ رہا ہے نا، توجہ ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سردیوں میں وضو اٹھ کے کر رہا ہے، یاد رکھنا یا عادت ہے یا عبادت ہے۔ کبھی پریشان نہ ہونا، یاد رکھنا کوئی عمل ہو اور اگر اس میں ولایت علی شامل نہیں تو عادت ہے۔ اگر اس میں ولایت علی شامل نہیں تو عادت ہے، ورنہ عبادت۔ علامہ حسین بخش جاڑا فرماتے ہیں انسان کی ہزاروں برس زندگی ہو اور وہ ساری زندگی پانی میں گزار دے، کرے کیا؟ عبادت کرتے کرتے، سجدہ کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے ہڈیاں گل سڑ جائیں، خون خشک ہو جائے، جسم ختم ہو جائے، وہ فرماتے ہیں پھر بھی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں جو بن مانگے علی جیسا امام عطا کیا۔ بس یاد رکھنا علی کا نام لینے کا اجر کتنا ہے۔ آخری جملہ جی، نام علی کا اجر کتنا ہے؟ پڑھنے والوں کی تعداد اب مجھے نہیں پتا میرے بعد کتنی ہے، میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا میرا 5 منٹ کا ٹائم ہے۔ پڑھنے والے بڑھتے جائیں یا کم ہوتے جائیں، میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنی میری وہ، میں نے آگے نہیں جانا۔ چھٹے امام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا سرکار بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دادا علی کا نام لیا جائے، ذکر ہو رہا ہو، مجلس ہو رہی ہو تو بندہ نام سن کے خوش ہو جائے تو اس کا اجر کتنا ہے؟ کتنا اجر کتنا ہے خوش ہونے کا؟ امام نے فرمایا پہلا اجر تو یہ ہے تیرے سوال نے تیرے وقت کے امام کو خوش کر دیا ہے۔ تیرے وقت کا امام، ابھی سب کچھ ہو رہا ہے وقت کے امام کے لیے۔ فرمایا اجر تو نے پوچھا ہے، مولا نے 4 اجر بتائے ہیں، نبینے کا الگ اجر ہے، گونگے کا الگ ہے، وہ سارا مولا نے بتایا، جو لکھ نہ سکتا ہو اس کا بھی اجر بتایا ہے، لیکن میں ایک بتانے لگا، 4 کا ٹائم نہیں، توجہ ہے جی۔ ایک میرے مولا نے فرمایا بندہ خوش ہو کے نا میرے دادا کا ذکر سن کے اتنا خوش ہو کہ اس کی آواز 70 قدم تک چلی جائے۔ کتنے قدم تک؟ 70 قدم، یہ دروازے تک 70 قدم بن جاتے ہیں۔ فرمایا اس کا اجر اسے اتنا ملے گا کہ جب وہ دنیا سے جائے گا اور گھر والے اسے قبر میں چھوڑ کے آئیں گے اور آئیں گے سوال جواب کرنے والے، تو فرمایا یاد رکھنا وہ سوال اور جواب جب کریں گے تو وہ نہیں بولے گا، اس کی جگہ یا میں بولوں گا یا میرا دادا علی بول۔ دنیا مان جاتی علی کو، پھر علی کی بیٹیاں جنگلوں کے سفر نہ کر۔ عزادارو گزر گئی شام غریباں، ظلم کی رات، یہ وہ رات ہے جس رات علی کی بیٹیوں نے سر میں نا ریت کی چادر بنا کے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ رات گزری نا، صبح ہوئی تو ایک سپاہی گٹھری لے کے آیا، عالیہ کی آواز آئی، اماں فضا جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح۔ شاید خیال آ گیا ہے کہ آخر نبی کی بیٹیاں ہیں، چادریں واپس کرنے آئے ہیں۔ عزادارو بی بی فضا نے جا کے گٹھری کھولی ہے نا، بی بی فضا کی چیخ نکل گئی، رو کے فرمایا زینب دعا کر فضا مر جائے، دعا کر، بس یہ آخری جملہ، فضا مر جائے۔ اماں کیا ہوا؟ فرمایا زینب چادریں نہیں رسیاں ہیں، اماں میرا باکر چھوٹا ہے، میرا ایک سجاد رہ گیا ہے، رسیاں کون پہنے گا؟ فرمایا ماں مر جائے زینب یہ تو پہنے گی، رباب پہنے گی سکین۔
پڑھ